بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی چیزوں پر جنت کے انعامات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کئی مرتبہ علماء نے اس کو توضیح دیکھی اور صحابہ نے بہت قربانیاں دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کا درخت آپ انہیں دے رہے ہیں، میں یہ کام کروں مجھے ملے گا؟ تو فرمایا ہاں تجھے ملے گا۔ تو وہ کیوں وصول کی کوشش کرتے تھے؟ اور بعض اوقات روایات میں کئی درخت ایسے ہیں جن کی مسافت باقاعدہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنی دیر گھوڑا چلتا رہے، تو اس کی کیا توضیح ہے؟ تو خوبصورت یہ توضیح فرمائی گئی کہ جس آدمی کے نام کا درخت جنت میں ہوگا تو پھر وہ جنت میں داخل بھی ضرور ہوگا، اس کا خاتمہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو درخت لگائے گئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بڑھانے، پانی دینے، یہ ترتیب ارشاد فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو منفرد حاصل ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ مسافر کو منع کیا کہ وہ کسی درختوں کے نیچے اپنی کوئی حاجت کو پورا نہ کرے، گندگی نہ کریں، وہاں کسی قسم کی غلاظت نہ کریں۔ اور یہ درختوں کو بطور خاص، کیونکہ یہ درخت جو لگایا گیا اس سے یا جانوروں کو یا پرندوں کو فائدہ ہوگا یا پھر انسانوں کو فائدہ ہوگا، تو جو اس کے نیچے بیٹھیں گے، اس کا سایہ حاصل کریں گے، تو کسی دوسرے کو یہ منع کیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آنے والے مسافروں کو تکلیف ہو۔ تو یہ حق ایک درختوں کا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں سے ہے۔